اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ، امید ہے کہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اور آپ کے گھر والوں کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ اس ہفتے کی یہ آخری کلاس ہے اور اس میں ہم 2 احادیث کا مطالعہ کریں گے، حدیث نمبر 35 اور حدیث نمبر 36۔ تو آغاز کرتے ہیں حدیث نمبر 35 سے۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تحاسدوا ولا تناجشوا ولا تباغضوا ولا تدابروا ولا يبيع بعضكم على بيع بعض وكونوا عباد الله إخوانا المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يخذله ولا يكذبه ولا يحقره التقوى ها هنا، ويشير إلى صدره 3 مرات بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه رواه مسلم۔ Abu Huraira radiallahu anhu reported that the Messenger of Allah sallallahu alayhi wasallam said, "Do not be envious of one another. Do not artificially inflate price against one another. Do not hate one another. Do not shun one another. And do not undercut one another in business transactions. And be as fellow brothers and servants of Allah." A Muslim is the brother of Muslim. He neither oppresses him nor humiliates him, nor looks down upon him. Pity is here, and he pointed to his chest 3 times. It is evil enough for a Muslim to hold his brother Muslim in contempt. All things of a Muslim are inviolable for another Muslim: his blood, his property, and his honor. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے یہ حدیث ہے، فرمایا کہ لا تحاسدوا، ایک دوسرے سے حسد نہ کرو، حسد کرنے سے منع فرمایا۔ ولا تناجشوا، اور آرٹیفیشلی انفلیشن پرائس اگینسٹ ون انادر، یعنی ایک دوسرے کے مقابلے میں ایک دوسرے کی ضد میں چیزوں کی قیمتیں مت بڑھاؤ۔ ولا تباغضوا، اور ایک دوسرے کے ساتھ نفرت مت کرو، ڈو ناٹ ہیٹ ون another، اینڈ ولا تدابروا، تدابروا کا مطلب ہوتا ہے ایک دوسرے کی طرف پشت کر لینا، یعنی ایک دوسرے سے ناراض ہو جانا۔ ڈو ناٹ شن ون another، ایک دوسرے کے ساتھ اس طرح کا رویہ اختیار نہ کرو۔ ولا یبیع بعضکم علی بیع بعض، اور تم میں سے کوئی جو ہے ایک کی بیع پر یعنی خریداری پر اپنی بیع نہ کرے، یعنی اپنی خریداری نہ کرے۔ مثلا ایک بھائی نے اگر کوئی چیز خرید لی ہے تو یہ دوسرے مسلمان کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ زیادہ پیسے دے کے اس کے سودے کو خراب کرے یا اس کی چیز کو حاصل کرنے کی کوشش کرے۔ اسی اصول کے تحت فقہا نے یہ لکھا ہے کہ اگر کسی خاتون کے لیے ایک رشتہ آتا ہے، کوئی شخص اس کو نکاح کے لیے پیغام بھیجتا ہے، تو دوسرے شخص کے لیے جائز نہیں ہے اس وقت تک نکاح کا پیغام بھیجنا جب تک ان کی بات ختم نہ ہو جائے۔ نکاح کے پیغام کے اوپر نکاح کا پیغام بھیجنا، لالچ دینا کسی کو، یہ ایک مسلمان کا شیوہ نہیں ہے۔ تو اس حدیث کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کونوا عباد اللہ اخوانا، ٹھیک ہے، اللہ کے بندو بھائی بھائی بن جاؤ، اینڈ بی ایز فیلو بردرز اینڈ سرونٹس آف اللہ۔ المسلم اخو المسلم، مسلمان مسلمان کا بھائی ہے۔ A Muslim is the brother of a Muslim. لا یظلمہ، وہ اس کو کبھی اوپریس نہیں کرتا، یعنی اس پر ظلم نہیں کرتا۔
ولا یخذلہ نہ اس کو وہ کبھی ذلیل کرتا ہے، ولا یکذبہ نہ اس سے جھوٹ بولتا ہے، ولا یحقرہ اور نہ اس کی تحقیر کرتا ہے۔ چار چیزیں فرمائی، لا یظلمہ ظلم نہیں کرتا، ولا یخذلہ ذلیل نہیں کرتا اس کو، ولا یکذبہ اور اس سے جھوٹ نہیں بولتا، ولا یحقرہ اور اس کی تحقیر نہیں کرتا۔ ٹھیک ہے، he neither oppresses him nor humiliates him nor looks down upon him۔ ٹھیک ہے، اور التقوی ہا ہنا، تقوی یہاں ہے، وَيُشِيرُ إِلَى صَدْرِهِ 3 مرات، یہ فرما کر آپ نے اپنے سینے کی طرف 3 دفعہ اشارہ کیا۔ بِحَسْبِ امْرِئٍ مِّنَ الشَّرِّ ایک آدمی کے شریر یا غلط ہونے کے لیے یہی کافی ہے، شر سے مراد یعنی اس کے شرارتی یا شریر ہونے کے لیے کافی ہے، ان یحقر اخاہ المسلم کہ وہ اپنے مسلمان بھائی کی تحقیر کرے۔ کل المسلم علی المسلم حرام، ہر مسلمان کا دوسرے مسلمان کے لیے حرام ہے کیا چیزیں؟ دمہ اس کا خون، و مالہ اس کا مال، و عرضہ اور اس کی عزت یعنی اس کی آنر، یہ ساری چیزیں جو ہے ایک مسلمان کے لیے حرام ہے۔ all things of a Muslim are inviolable for another Muslim: his blood, his property and his honor۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کے اندر مسلمانوں کو کے باہمی تعلقات کی بڑی تفصیل سے وضاحت کی ہے، اور اس چیز کو واضح کیا کہ وہ کون سے امور ہیں جن سے ایک مسلمان کو بچنا چاہیے، اور یہ بہت ضروری ہے۔ ہم دیکھتے ہیں اپنی زندگی میں کہ یہی وہ چیزیں ہیں جہاں پہ ہم سب سے زیادہ غلطیاں کرتے ہیں، اور ہمارے جو لوگ ہیں ان چیزوں میں جتنے کمزور ہیں ہم، یعنی ہم سب ان چیزوں میں جتنے کمزور ہیں شاید باقی چیزوں میں اتنے کمزور نہیں ہیں۔ اپنی عبادات میں، باقی رکھ رکھاؤ میں ہم بالکل ٹھیک ہوتے ہیں، لیکن دوسرے جو فیلو مسلمز ہوتے ہیں ان کے ساتھ ہم کوئی نہ کوئی کھیل کھیل رہے، یا تو ان سے حسد کر رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، انویس ہو رہے ہوتے ہیں، جیلس ہو رہے ہوتے ہیں، یا پھر کیا ہے کہ کاروبار کے اندر آرٹیفیشلی انفلیٹ پرائسز اگینسٹ ون اندر، کہ ایک دوسرے کے خلاف جو ہے نا لوگ مارکیٹوں میں پرائس بڑھا رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، یہ نہیں کرنا چاہیے۔ یا پھر ہم ایک دوسرے سے نفرت کر رہے ہوتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم منع فرمایا ڈو ناٹ ہیٹ ون اندر، یا ایک دوسرے کو شن کر رہے ہوتے ہیں، شٹ اپ کال دے رہے ہوتے ہیں، ایک دوسرے کی طرف بلاتے نہیں، پشت کر کے بیٹھے۔ اور پھر فرمایا کہ اینڈ ڈو ناٹ انڈر کٹ ون اندر ان بزنس ٹرانزیکشنز، لوگوں کے سودے خراب کرتے ہیں، ہمیں پتہ چلتا ہے فلاں کا سودا ہو رہا ہے تو زیادہ پیسے دے کے اس کا سودا خراب کر دیتے ہیں، لوگ پلاٹ مکان خرید رہتے ہیں ان کے سودے خراب کرتے ہیں، یہ سارے لوگ ان کو جاننا چاہیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز سے منع کیا۔ فرمایا کہ بی ایز فیلو بردرز، بھائی بھائی بن جاؤ، اینڈ سرونٹس آف اللہ، اور اللہ کے بندے بن جاؤ۔ پھر فرمایا کہ مسلمان جو ہے وہ اپنے مسلمان بھائی کو اپریس نہیں کرتا، ہیوملیٹ نہیں کرتا، اور نہ اس کو تحقیر کرتا ہے، لکس ڈاؤن اپون نہیں کرتا۔ تو یہ فرما کے آپ نے فرمایا کہ جو تقوی ہے، پیٹی ہے، یہ یہاں چیسٹ کے اندر ہے، انسان کے دل کے اندر اصل میں تقوی ہوتا ہے۔ اور یہ بات بالکل آپ نے بجا فرمائی کہ ظاہری جو شکل و صورت ہوتی ہے بعض اوقات ہمیں بڑی نظر آ رہی ہوتی ہے کہ بڑا خدا ترس آدمی ہے، ٹوپی بھی لی ہوئی ہے سر پہ، داڑھی بھی رکھی ہوئی ہے، کپڑے بھی سنت رسول کے مطابق ہیں، لیکن یہ جو اوپر کام جن سے اللہ کے نبی نے منع فرمایا لوگ یہ کام کر رہے ہوتے ہیں۔ اس لیے کسی کے متقی ہونے کا فتویٰ جو ہے نا محض اس کی شکل و صورت پہ نہیں دیا جا سکتا جب تک کہ اس کی دل کی بات سامنے نہ آئے۔ تو پھر آخر پہ فرمایا کہ ایک مسلمان کے لیے دوسرے مسلمانوں کی یہ 3 چیزیں حرام ہیں۔ نمبر 1 بلڈ، اس کا بلڈ یعنی اس کو کبھی نہ مارے، نہ اس کو زخمی کرے، نہ اس کے ساتھ جھگڑا کرے۔ ہز پراپرٹی، ناجائز جگہوں پہ قبضہ کرنا، جائیدادوں پہ قبضہ کرنا، بزنس پہ قبضہ کرنا حرام ہے یہ۔ اور کسی کی عزت سے کھیلنا یعنی اس کو بے عزت کرنا، اس کے گھر والوں کے بارے میں بات کرنا یا اس کے بارے میں کوئی باتیں کرنا، یہ حرام ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہمارے لیے عملی زندگی میں بہت زیادہ رہنمائی فراہم کرتی ہے۔ اس کے بعد نیکسٹ حدیث ہے ہمارے پاس، حدیث نمبر 36، عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال من نفس عن مؤمن قربة من قرب الدنیا
نفس اللہ عنہ کربۃ من کرب یوم القیامہ ومن یسر علی معسر یسر اللہ علیہ فی الدنیا والآخرہ ومن ستر مسلما سترہ اللہ فی الدنیا والآخرہ واللہ فی عون العبد ما کان العبد فی عون اخیہ ومن سلک طریقا یلتمس فیہ علما سہل اللہ لہ بہ طریقا الی الجنہ وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده ومن أبطأ به عمله لم يسرع به نسبه. اس حدیث کو روایت کیا امام مسلم نے. It was related on the authority of Abu Huraira radiallahu anhu that the Prophet sallallahu alaihi wasallam said, whosoever relieves from a believer some grief pertaining to this world, Allah will relieve from him some grief pertaining to the hereafter. Whosoever alleviates the difficulties of a needy person who cannot pay his debt, Allah will alleviate his difficulties in both this world and the hereafter. Whosoever conceals the faults of a Muslim, Allah will conceal his faults in this world and the hereafter. Allah will aid a servant of his so long as the servant aids his brother. Whosoever follows a path to seek knowledge therein, Allah will make easy for him a path to paradise. No people gather together in one of the houses of Allah, reciting the books of Allah and studying it among themselves, except that tranquility descends upon them, mercy covers them, the angels surround them, and Allah makes mention of them amongst those who are in his presence. Whoever is slowed down by his deeds will not be hastened forward by his lineage. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، من نفس عن مؤمن، جس نے نکالا، نفس کا مطلب سانس کسی کو لینے کا موقع دیا، عن مؤمن قربۃ من قرب الدنیا، جس نے کسی مومن سے کسی تکلیف کو دور کیا، نفس اللہ عنہ قربۃ من قرب یوم القیامہ، تو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کی تکلیفوں میں سے ایک تکلیف کو دور کرے گا. ومن یسر علی معسر، جس نے کسی مصیبت زدہ کی مشکل آسان کی، یسر اللہ علیہ فی الدنیا والآخرہ، تو اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت میں اس کے لیے آسانی پیدا کرے گا. ومن ستر مسلما سترہ اللہ فی الدنیا والآخرہ، جس نے کسی مسلمان کی پردہ پوشی کی، اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت میں اس کی پردہ پوشی کرے گا. واللہ فی عون العبد ما کان العبد فی عون اخیہ، اللہ تعالیٰ بندے کی مدد میں رہتا ہے جب تک بندہ اپنے بھائی کی مدد میں رہتا ہے، یعنی کوشش کرتا رہتا ہے کہ کس طرح اپنے بھائی کی مدد کرے. تو جب وہ یہ کام کر رہا تو اللہ تعالیٰ اس کی مدد کر رہا ہوتا. ومن سلک طریقا یلتمس فیہ علما، اور جو آدمی راستہ اختیار کرے جس میں وہ علم حاصل کرے، سہل اللہ لہ بہ طریقا الی الجنہ، تو اللہ تعالیٰ جنت کی طرف اس کے راستے کو آسان کر دے گا. وما اجتمع قوم فی بیت من بیوت اللہ، اور کوئی قوم اللہ کے گھروں میں سے کسی گھر میں جمع ہوتی ہے، یتلون کتاب اللہ، اور اللہ کی کتاب کی تلاوت کرتی ہے، وہ یتدارسونہ، اور ایک دوسرے کو وہ پڑھتے پڑھاتے ہیں اللہ کی کتاب کو، بینہم آپس میں، الا نزلت علیہم السکینہ، تو ان کے اوپر اللہ تعالیٰ کی طرف سے سکون نازل ہوتا ہے، وغشیتہم الرحمہ، اور اللہ کی رحمت انہیں ڈھانپ لیتی ہے، وحفتہم الملائکۃ، اور فرشتے انہیں گھیر لیتے ہیں، وذکرہم اللہ فی من عندہ، اور اللہ تعالیٰ ان کا ذکر اپنے پاس موجود فرشتوں میں کرتے ہیں. ومن ابطأ به عمل، جس کے عمل نے اسے سست کر دیا، یعنی وہ پیچھے رہ گیا عمل کی وجہ سے، لم یسرع به نسب، تو اس کا نسب اس کے کام نہیں آئے گا، اس کا نسب اسے آگے نہیں کر سکتا.
تو یہ حدیث جو ہے اس کا ایک حصہ ہم اسلامک اسٹڈیز کمپلسری میں پہلے پڑھ چکے ہیں، البتہ جو شروع والا حصہ ہے وہ آپ پہلی دفعہ دیکھ لیں، لیکن آپ نے یہ سنا ہوگا۔ اس میں بھی آپ دیکھ لیں کہ دوسرے جو فیلو مسلمز ہیں ان کے ساتھ حسن سلوک اور گڈ مینر کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بشارت دے رہے ہیں کہ آخرت میں یا دنیا میں انسان کو اس کے کیا فوائد ملیں گے۔ کسی کی تکلیف کو دور کرنا جتنی ہماری طاقت ہو، کسی کی مشکل کو آسان کرنا، ٹھیک ہے، کام تو ہو رہا ہے لیکن انتہائی مشکل ہے، اس مشکل کو آسان کر دینا، اور کسی مسلمان کی سطر پوشی کرنا۔ تو بہت ساری چیزیں ہمارے سامنے ہو سکتی ہیں، ہمیں پتہ ہو سکتا ہے باقی لوگوں کو، تو ایسے لوگوں کی سطر پوشی کرنا اور انہیں نصیحت اپنی جگہ پہ ہے، لیکن بعض لوگوں کو یہ عادت ہوتی ہے کہ وہ لوگوں کی عیب کی، لوگوں کے گناہوں کی تشہیر کرتے ہیں۔ اس سے نہیں، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ اور چوتھی چیز فرمائی کہ فی عون العبد ما کان العبد فی عون اخی واللہ فی عون العبد ما کان العبد فی عون اخی۔ اللہ تعالیٰ اس بندے کی مدد کے اندر رہتا ہے، یعنی اس کو مواقع کے مناسبت سے اس کی مدد کرتا ہے جو آدمی اپنے بھائی کی مدد کرتا رہتا ہے۔ تو جب ہم کسی کی مدد کر رہے ہوتے ہیں، ظاہر ہے کہ ہماری صلاحیت، ہمارا وقت، ہمارا پیسہ لگ رہا ہوتا ہے، تو بعض اوقات دل میں یہ خیال پیدا ہوتا ہے کہ میرا وقت ضائع ہو رہا ہے یا میرا پیسہ لگ رہا ہے، مجھے اس کا کیا فائدہ ملے گا۔ تو رسول اللہ فرما رہے ہیں کہ ایسا شخص دل اپنا چھوٹا نہ کرے، بلکہ وہ یہ سمجھ لے کہ جب وہ اپنے کسی